اگر بہت بڑا کوئی حوض ہو تو بارش کا پانی اس میں اتنا ہی سمائے گا، لیکن اگر بارش سمندر پہ گرے تو سمندر کی وسعت اس رحمت کو اپنے وجود میں لے لے گی۔ بالکل اسی طرح ہم لوگ خود ہیں، جب اگر ہم اپنی ظرفیت بڑھائیں گے تو معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اگر ظرفیت کم رکھیں گے معرفت بھی کم ہوگی، ظاہر ہے۔ اب ہم اپنی ظرفیت کو جتنا بڑھاتے رہیں گے، انہینس کریں گے، اتنا خدا ہمارے معاملات کو ادراکات کے بڑھائے۔ اب ہم اس کو کس طرح بڑھائیں، کس طرح بڑھائیں، کیا کیا انجام دیں؟ تو بہرحال اس لیے ہم لوگ ان مجالس میں آتے ہیں کہ جو ہمارے معرفتیں ہیں جو پہلے تھی، جب مجلس سے نکلیں تو معرفت میں اضافہ ہو۔ مجلس کا معیار ہماری معرفت سے ہونا چاہیے، مجلس کا معیار مجمع سے، مجلس کا معیار ظاہری مجلس کی کامیابی میں نہیں ہے۔ آپ کی معرفت میں کتنا اضافہ ہوا تو پھر بات ہے کہ آپ کو مجلس سمجھ کیونکہ اصل جو چیز کو حاصل کرنا ہے وہ آپ نے حاصل کرنا ہے، اور جب ہم اپنے وجود کو اتنا بڑھائیں گے کہ ہم اس جگہ کی قدر، مجلس کی، عزاداری کی، امام بارگاہ کی، مسجد کی قدر کو رکھیں گے تو پھر ہم ظاہر آئیں گے بھی ویسے ہی، یعنی پھر ہم ایسے نہیں آئیں گے کہ بس میں ایسے اٹھ کے چلا جاؤں، نہیں، پھر باوضو آئیں، ادب کے ساتھ آئیں، احترام کے ساتھ آئیں، استغفار کر کے آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ در در سید آقا ہے، عام در نہیں ہے۔ آپ جائیں کھٹکھٹائیں، یہاں قرآن کہہ رہا ہے بغیر اجازت کے ان گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے، بغیر اجازت کے ان گھروں میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، اجازت لو۔ خوب ہم اذن دخول پڑھتے ہیں حرم میں جانے کے لیے، وہ امام اجازت دیں گے تو جائیں گے۔ تو یہ بھی بہرحال مجالس ہیں، یہاں پر بہرحال ارواح آتی ہیں، خود بی بی قبول کرتی ہیں، تو انسان کو اپنے آپ کو پاک صاف کرنا بڑا ضروری ہے۔ نفس صاف ہوگا تو معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ مدینہ کا یہ گھر کیسا گھر ہے، کہ جو کچی دیواروں کا گھر ہے، اور قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ فی بیوتن، ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے خدا کا ذکر جو ہے وہ بلندی پاتا ہے۔ تو رسول خدا سے مسجد نبوی میں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کن گھروں کی بات ہے؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ تو خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بیوی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ یہ ایک ہی دروازہ تھا نا جو مسجد میں کھلتا تھا، یہ ایک ہی دروازہ تھا۔ تو پوچھا کہ کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں یہ گھر ان سب گھروں میں افضل ہے۔ تو اب یہ جو گھر تھا، یہ گھر کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ اس گھر میں سنگ مرمر تھے، اس گھر کی چھتیں بلند تھیں، کیا تھا؟ اس کے کمرے بہت تھے، اس میں وسعتیں تھیں؟ نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں انسان بہت محنت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو۔ انسان بعض اوقات سارا زندگی محنت کرتا ہے کہ گھر بنائے، کوشش کرتا ہے جتنا اچھا گھر ہو، اولاد کو آسانی ہو، نسل کو آسانی ہو، کھلا ہو، صحن کھلے ہوں، عمارت ہو۔ کوئی بڑی بڑی ٹاپ دنیا کی بلڈنگوں میں گھر لیتا ہے، 20 منزل پہ، 40 منزل پہ، 50 منزل پہ جاتا ہے کہ بھائی گھر ہو، لیکن یہ گھر نہیں ہوتا، جو ہم بناتے ہیں وہ مکان ہوتا ہے۔ ہم مکان بناتے ہیں، گھر افراد سے بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں محنت کرتے ہیں مگر مکان بناتے ہیں، گھر نہیں بناتے۔ گھر ایسا ہو کہ جو افراد آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ یہ گھر ایسا تھا
کہ جس نے پوری دنیا کو ایسے افراد دیے کہ بشریت انہی کے اوپر تکیہ کی ہوئے ہے. کیا دیا اس گھر نے؟ اس گھر نے مولا کائنات، اس گھر نے امام حسن امام حسین علیہ السلام دیے. اس گھر نے جو ہے وہ زینب و ام کلثوم دیے. یہ گھر ہے. اب ان کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کس طرح اللہ کے دین کو بچایا. تو ہم دیکھیں کہ کیا ہمارا بھی گھر ہے یا نہیں ہے. ہمارے گھر کے افراد کا رابطہ، ہمارے گھر میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو ان کے گھروں میں ہوتا تھا. تبھی تو ہم کہیں گے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. کس بات میں تم کم ہو.